نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا كانوا أبناء 7 واضربوهم عليها إذا كانوا أبناء 10 وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس جمعۃ المبارکہ کے موقع پر دین سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث پیش کی ہیں، اور انہی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت اور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احادیث مبارکہ ایک بہت اہم اور ضروری اور حساس موضوع سے متعلق ہیں، جو پہلے کے مقابلے میں آج اس دور میں اس گناہوں کے ماحول میں اس موضوع کی حساسیت اور ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جس کا تصور مشکل ہے۔ اس قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ اولاد، یہ ہمارے نفس، اگر ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، اللہ کے احکامات کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری،
اور اپنے بچوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں سکھایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں ہمارے شب و روز نہیں گزرے، اور ہمارے بچوں کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور منہج کے خلاف تھی، تو یہ ہمارے نفس اور یہ ہمارے بال بچے، ہماری اولاد جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفسوں کی اصلاح کی ترغیب دی ہے، اور ساتھ ہی اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ یہ بچے تمہارے لیے جہنم کا بھی سبب ہو سکتے ہیں اور جنت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر شخص نگران ہے، نگہبان ہے، اور اپنی نگرانی اور نگہبانی سے متعلق آزاد چھوڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس اس کا سوال ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، کنیکشن اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ الا من ثلاثۃ، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق، جن کا کنیکشن، جن کا رابطہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ نمبر ایک، صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ ہم نے مرنے سے پہلے زندگی میں کوئی ایسا نیک کام کیا جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمارے نام اعمال میں جاری رہتا ہے۔ ہم نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، مکتب قائم کیا، مسافر خانہ بنایا، یا لوگوں کی ضرورت کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے کوئی بھی چیز بنائی، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دنیا میں ہم نے بنا دیا، لیکن اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ وہ اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا کھاتا جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت ہمیں عطا کی ہے، زبان کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، سمجھنے کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ اگر توفیق دے اور دنیا کے اندر کوئی ایسے کار خیر کر کے جائے جن کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو یوں سمجھیے کہ ہم نے آخرت کے لیے ایک اکاؤنٹ کھول کے گیا ہے۔ مسجد بنا دی، پتہ نہیں یہ مسجد کتنے سال تک چلتی رہے گی، لوگ آئیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، سب بنانے والے کے کھاتے میں ہے۔ مدرسہ بنا دیا، وہ تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اور اس مدرسے سے جتنے کار خیر ہوتے ہیں تمام میں اس کا حصہ ہے۔ کوئی مسافر خانہ بنا دیا، لوگ وہاں آ کر ٹہرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، اس کا ثواب مرنے والے کے کھاتے میں ہے۔ اور صدقے جاریہ کے لیے کسی بڑے منصوبے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے پلان کی ضرورت نہیں ہے،
کم سے کم رقم سے بھی کوئی آدمی صدقہ جاریہ کا کام کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑے پیسے سے بھی صدقہ جاریہ کا کام کر سکتا ہے۔ مسجد کے اندر، کسی مسافر خانے کے اندر اور کسی بھی جگہ اگر ایک چھوٹا سا پنکھا لگا دیا چند روپیوں میں، وہاں بیٹھنے والے ٹھنڈک محسوس کریں، سکون محسوس کریں، مچھروں کے کاٹنے سے بچیں، یہ مرنے والے کے لیے ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ ایک مرتبہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بکری ذبح ہوئی۔ حضور نے حکم دیا کہ تقسیم فرما دیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بچا؟ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ جو ہمارے جیب میں ہے وہ باقی ہے، جو ہمارے گھر میں ہے وہ باقی ہے، جو ہمارے اکاؤنٹ میں ہے وہ باقی ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور یہ ران بچی ہے، باقی سارا تو تقسیم کر دیا، اقربا میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دوست احباب میں۔ تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ نہیں بچا، جو کچھ تم نے دے دیا وہ بچ گیا ہے، جو غریبوں کو دیا ہے، پڑوسیوں کو دیا ہے، یتیموں کو، غریبوں کو دیا ہے، وہ بچا ہے تمہارے اکاؤنٹ میں۔ اور دوسری چیز، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ بھی مرنے کے بعد بھی اس کا تعلق، اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے۔ ہم نے دین کا علم حاصل کیا، اپنے بچوں کو سکھایا، اپنے شاگردوں کو سکھایا، یا دینی علم کے لیے کچھ انتظامات ہم نے کیے مدرسے کے یا مکتب کے، کہیں بھی، اور علم نافع کے حاصل کرنے میں جتنے اسباب ہیں، جتنے ذرائع ہیں، جتنی محنتیں ہیں، یہ سب کا تعلق مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ میں مثال کے طور پر کہوں، ماشاءاللہ آپ کے اس علاقے میں مکاتب کا ایک اچھا نظام ہے، اس مسجد میں مکتب چلتا ہے، اور یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ، اور ان اساتذہ نے جن اساتذہ سے پڑھا اور انہوں نے جن اساتذہ سے پڑھا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر یہ جو سند ملتی ہے، یہ جو سلسلہ ملتا ہے، اور یہ بچے یہاں پڑھیں گے اور اپنے بعد والوں کو پڑھائیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ تمام کا جو ثواب ہے، جتنے اس میں لوگ واسطہ بنے ہیں، سب کو برابر کا ملتا ہے۔ ہم مکتب قائم کیے چلے گئے دنیا سے، ہم نے اپنے بچے کو حافظ یا عالم بنایا، دنیا سے چلے گئے، یا کسی مدرسے میں کسی یتیم بچے کی ہم نے کفالت لی اور اس کے حفظ کا یا عالمیت کا ہم نے خرچ برداشت کیا اور دنیا چھوڑ کر چلے گئے، تو یوں سمجھیے کہ دنیا کے اندر ہم نے آخرت کے لیے ایک اکاؤنٹ جاری کیا ہے، جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے قبر میں کام آئے گا، پل صراط میں کام آئے گا، اور میدان حشر میں کام آئے گا۔ یہ علم نافع ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے کہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو والدین کے لیے مرنے کے بعد دعا کرے۔ اولاد دنیا اور آخرت کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ جن کو اولاد کی نعمت میسر نہیں ہے، ان سے ہم ذرا پوچھ کر دیکھیں کہ وہ اولاد کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، کتنا روتے ہیں، کتنے علاج کراتے ہیں، اور کتنے جگہ دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ شادی کے بعد اولاد کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اولاد دنیا اور آخرت کی بیش بہا نعمتوں میں سے ہے۔ یہ اولاد ہمارے لیے جہنم کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے،
اور جنت کا سبب بھی بن سکتی ہے اور جنت میں لے جانے والی بھی بن سکتی ہے۔ آج ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ باپ کا جنازہ ہے لیکن اولاد نماز سے محروم ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے بھی لائق اور قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس بچے کی ہم نے صحیح تربیت نہیں کی، دینی رہبری نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ بچہ ماں اور باپ کے نماز جنازہ پڑھنے کا بھی قابل نہیں ہے۔ تو نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے، یہ جو ہے صدقہ جاریہ ہے، جس کا تعلق، جس کا ثواب والدین کے لیے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، دیندار بنایا، ایماندار بنایا، نمازوں کا پابند بنایا، سنت نبوی کا عاشق بنایا، دینی کاموں میں جذبہ لینے والا بنایا، تو آپ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم دے کر، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ اولاد جتنے بھی کام کرے گی اس کا ثواب والدین کے اکاؤنٹ میں ہے، والدین کے کھاتے میں ہے۔ بچے کی نمازیں، اولاد کے روزے، اولاد کے دینی مشغلے، رفائی کام، سماجی کام، بیواؤں کی خدمت، یتیموں کی خدمت، علمی کارنامے، یہ سب والدین کے کھاتے میں ہیں۔ بس ہم نے صرف کیا کیا؟ بچے کی صحیح ذہنی تربیت کی، اسے صحیح تعلیم دی، اللہ کی وحدانیت سکھائی، نبی کا عشق اس کے سینے میں ڈالا، علماء کی محبت اس کے سینے میں ڈالا، بڑوں کا ادب سکھایا، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا سکھایا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا سکھایا، رشتہ داروں کے ساتھ ادب و احترام، اتحاد و محبت سکھائی، تو ہم چلے گئے۔ لیکن یہ دنیا کے اندر یہ ہماری اولاد جتنے بھی یہ نیک کام کرے گی اس کا ثواب اولاد کو تو ملے گا ہی، لیکن اولاد کے ساتھ والدین کو بھی ملے گا۔ خبر کے اندر اولاد کے ان دینی کاموں سے سکون حاصل ہوگا، میدان حشر میں رسوائی کی نوبت نہیں آئے گی، اور پل صراط پر ہمارا گزرنا آسان اور سہل ہوگا۔ دوستو، آج کے اس موقع پر زیادہ تر میں اسی عنوان سے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج اولاد کی تربیت پہلے زمانے کے مقابلے میں کہیں اور زیادہ ہے، کیونکہ آج جس ماحول میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، جس دور سے ہمارا گزر ہے، یہاں تربیت سے متعلق بگاڑنے کے اسباب حد سے زیادہ ہیں۔ گھر کے باہر گندا ماحول ہے، بازاروں کا ماحول گندا ہے، اور نئی جو ایجادات ہیں، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، اور موبائل کے اندر جو چیزیں ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، پتہ نہیں ایسی کتنی چیزیں ہیں کہ انسان نہ چاہ کر بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے زمانے کے مقابلے میں آج کے اس زمانے میں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ شریعت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں بچوں کی تربیت کا تعلق کہاں سے ہے؟ کہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دلائی ہے؟ ذرا غور کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ ایک والد اپنے بچے کی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو بلایا، بات کی سنی، اور بچے کو کہا سنانے کے لیے، تو بچے نے کہا، امیر المومنین، کیا اولاد پر والدین کے حقوق ہیں؟
والدین کے حقوق اولاد کے حقوق والدین پر نہیں ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اولاد پر والدین کے حقوق ہیں اور والدین پر اولاد کے حقوق ہیں. بچے نے کہا کہ امیر المومنین بتائیے والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب شادی کرنے کا موقع آئے تو بہترین ماں کو تلاش کرے جو دیندار ہو، امانت دار ہو، جس کی صحیح دینی تعلیمی تربیتی فکر ہوئی ہو، ایسی ماں کو تلاش کرے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس کا صحیح نام رکھے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اسے قرآن کی تعلیم دے. اس بچے نے کہا کہ امیر المومنین میرے باپ نے جب شادی کی تو ایک مجوسی عورت سے شادی کی، تو پہلا حق بھی ادا نہیں کیا. اپنے گھر کو جب مجوسی عورت لایا تو میری ماں مجوسی میری کیا دین کی فکر کرے گی، میری کیا تربیت کرے گی، پہلا حق بھی ادا نہیں کیا. اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا، اور جعل کے معنی ہے کالا کلوٹا، نام بھی ٹھیک نہیں رکھا، اور مجھے قرآن پاک کی تعلیم بھی نہیں دی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو یہ کہہ کر اس کا مقدمہ خارج کر دیا کہ جب تم نے اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے تو تمہیں مقدمہ دائر کرنے کا بھی حق نہیں ہے. اولاد کے لیے اپنی بہترین شریک حیات تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے. تمہاری شریک حیات دیندار ہوگی، دینی تعلیم سے آراستہ ہوگی اور اس کی صحیح تربیت کی ہوگی تو تمہارے سے پیدا ہونے والی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی وہ فکر کرنے والی ہوگی. جب بچے کی ماں مجوسی ہے، دیندار نہیں ہے، تو پھر بچہ بھی دین سے محروم ہوگا. اسی لیے فرمایا ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کا اور سبھی تعلیم کا جو ہے وہ ماں کا گود ہے. یہی سے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہوتی ہے. اور نام کے سلسلے میں نام کے اثرات طبیعت پر متاثر ہوتے ہیں، اور نام کے سلسلے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ہدایات دی ہیں. ایک حدیث میں نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک باپ اپنے اولاد کو بہتر نام سے زیادہ کوئی تحفہ نہیں دے سکتا. اولاد کا بہتر نام رکھنا اور اچھا نام رکھنا یہ والد کی طرف سے اولاد کو ایک بہترین تحفہ ہے. بہترین نام کیا ہے؟ حدیث میں نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، جس میں اللہ کا نام ہے الرحمن الرحیم، عبداللہ عبد الرحمن عبد الغفور عبد الرزاق، جس میں اللہ کے نام ہے اور اس نام کے ساتھ اللہ کے بندے ہونے کی طرف اشارہ ہے. یہ اللہ کو پسندیدہ نام ہے. اور ایک حدیث میں نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں کے ساتھ رکھو. انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہیں محمد، احمد، ابراہیم، یحییٰ، زکریا، یعقوب، الیاس، جو حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اپنے بچوں کے نام رکھو. اور اس کے ساتھ صحابہ کے نام رکھ سکتے ہیں، بزرگوں کے نام رکھ سکتے ہیں، اور ایسے نام رکھ سکتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے اچھے ہوں. نام کے اندر معنی کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. ایک مرتبہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اپنے بچے کو لے کر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں معمول تھا
کہ جہاں بھی بچے کی پیدائش ہوتی یا بچی کی پیدائش ہوتی تو حضرات صحابہ اپنے بچوں کو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے اور آپ سے دعائیں کراتے تھے اور آپ کے پاس تہنیک کراتے تھے. تو ایک صحابی اپنے بچے کو لے کر آئے. حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا, کیا نام ہے؟ ایسے مختلف واقعات ہیں. انہوں نے کہا کہ آسیہ, اور آسیہ کے معنی ہے عین الف صاد یا ہا. آسیہ کے معنی ہے نافرمان. حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نام ٹھیک نہیں ہے, دوسرا نام رکھو. ایسے کئی واقعات ہیں جو معنی کے اعتبار سے نام غلط رکھا گیا تھا, اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نام پوچھے اور حضور نے نام کو غلط سمجھا تو نام تبدیل کر دیا. آج ہم اپنے ناموں کے اندر بھی غور کریں, ہم کیسے کیسے نام رکھتے ہیں. ہم انبیاء کے ناموں کو دیکھیں, اللہ کے عبدیت کے ناموں کو دیکھیں, بزرگوں کے ناموں کو دیکھیں, بچیوں کے نام رکھنے کا موقع ہے تو حضرات صحابیات کے ناموں کو دیکھیں, انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج بیویوں کے ناموں کو دیکھیں, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ناموں کی طرف ہماری نظر جائے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت نام لیٹسٹ ہو, اچھا ہو, پکارنے میں آسان ہو. افسوس, صد افسوس, ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے نام پوچھا اور ساتھ کہنے لگے حضرت نام میں تھوڑا انگلش کا بھی ذائقہ ہو تاکہ لوگ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ اسلامی نام ہے. اور نام کے سلسلے میں ایک بات میں آپ کو کہوں کہ آج ہم نام کے طور پر ناموں کی تلاش کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں, اور انٹرنیٹ کا سہارا لے کر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. اور انٹرنیٹ کے اندر بہت سارے ویب سائٹ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے نہیں, یہودیوں کے ہیں, عیسائیوں کے ہیں اور غیر مسلموں کے ہیں, جو معنی کے اعتبار سے بہت غلط ہوتے ہیں اور معنی کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اور ہم نام رکھ دیتے ہیں. ناموں کے سلسلے میں ہم اپنے علماء سے رابطہ کریں. ناموں کا بڑا غلط اثر ہوتا ہے, اور معنی کے اعتبار سے جب نام غلط ہے تو وہی معنی کا اثر اس کی طبیعت میں بھی پیدا ہوتا ہے. بہرحال دوستو, اپنے اولاد کی صحیح تعلیم اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت بہت ضروری ہے. ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں کہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تعلیم دے اور ان کی اچھی تربیت کرے, اور جب وہ اور ان کا اچھا نام رکھیں, اور جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں ان کا نکاح کرا دیں, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. یہ 2 انگلیاں جتنا قریب ہیں, اتنا قریب میں اور وہ شخص ہوں گے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو بہنیں میسر ہیں, جن کو بیٹیاں میسر ہیں, اور وہ ان کا اچھا نام رکھیں, ان کی اچھی تربیت کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے. اور ایک حدیث میں ہے جو کسی ایک اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کی صحیح تربیت کریں, اچھا نام رکھیں اور وقت آنے پر اس کی شادی کرا دے, وہ جہنم سے آڑ ہوں گی. آج اپنے بچیوں کی صحیح تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے اندر جو صورتحال ہے کہ ہمارے بچیاں کس رخ پر جا رہی ہیں, شادی کے مرحلے میں کیا کیا دشواریاں ہمیں پیش آ رہی ہیں. یہاں تو ہوگا یا نہ ہوگا اللہ بہتر جانے, لیکن کئی علاقوں کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ فلاں لڑکی نے غیر کے ساتھ عشق کر کے فرار ہو گئی. دوستو, یہ جتنے بھی واقعات جہاں کہیں بھی پیش آ رہے ہیں اس کا قصور والدین کے اوپر ہے. اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اپنے اولاد کی شادی کی عمر ہو گئی, ماں باپ نے اس کی شادی کی فکر نہیں کی اور انہوں نے کوئی ایسا گناہ کر دیا جس سے رسوائی ہوتی ہے, تو اس گناہ میں ماں باپ برابر کے شریک ہیں. تو اس لیے دوستو, ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائیں, کالجوں میں پڑھائیں, ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, پروفیسر بنائیں, لیکچرر بنائیں اور بڑی سے بڑی اونچی تعلیم دیں. کلکٹر ہماری اولاد بنے, کمشنر ہماری اولاد بنے, لیکن ان ساری چیزوں کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے دیندار بنے,
مسلمان بنے، نماز کی پابند بنے، اللہ کے احکامات کو پوری کرنے والے بنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی بنے، تو ہمارے ان سارے عہدوں کے ساتھ، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ، ہماری اولاد اپنے ایمان کو بچانے والی بنے گی اور ہمارے مرنے کے بعد دعا کرنے والی بنے گی، اور یہی اولاد ہمارے لیے مرنے کے بعد توش آخرت بنے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی اور اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔